أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. تحویل قبلہ کا تذکرہ چل رہا تھا. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینے ہجرت کر کے آئے تو اللہ کی طرف سے حکم تھا کہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جائے، اور اللہ کے حکم کے مطابق مسلمان بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے. لیکن وہاں پر چونکہ یہودی تھے، یہودیوں کی بڑی آبادی تھی، اور یہ گویا ان کو اللہ کی طرف سے ایک موقع تھا ہدایت سے قریب ہونے کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے جو ہے دعوت کو قبول کرنے کے لیے ایک گویا ایک چانس تھا، زیادہ مؤثر چانس، کہ یہ لوگ مسلمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مشن جو دعوت لے کر آئے ہیں وہ دعوت کوئی الگ نہیں ہے، وہ وہی پیغام ہے جو تمہارے انبیاء لے کر آئے جن کی طرف تم اپنی نسبت کرتے ہو. لیکن اس کے باوجود وہ لوگ بجائے اس کے کہ اسلام قبول کرتے دین میں داخل ہوتے، الٹے سیدھے اعتراضات ہمیشہ جو ہے حق کو جھٹلانے کے لیے طرح طرح کے بہانے کرتے تھے. تو مسلمان جو یعنی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے وہی ان کا بھی قبلہ تھا، وہ بھی اپنی نمازوں میں بیت المقدس کی طرف رخ کرتے تھے. تو کہتے تھے کہ لوگ مسلمان جو ہیں ہمارے دین کی مخالفت کرتے ہیں اور ہماری قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اس طرح سے کہتے تھے اور تانے دیتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی خواہش تھی کہ قبلہ جو ہے مسلمانوں کا وہ کعبۃ اللہ ہو، وہ گھر ہو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے ایک اللہ کی عبادت کے لیے بنایا تھا. اور یہ ان کی اللہ کی طرف سے جو ہے گویا ایک یعنی علامت بھی تھی کہ اب جو ہے ان کی اہل کتاب کی جو ہے یعنی اللہ کی دین کے ساتھ جو انہوں نے برتاؤ کیا تھا اس کی وجہ سے جو ہے وہ ان کا منصب، ان کو جو اللہ کی طرف سے مقام اور مرتبہ دیا گیا تھا اس مرتبے سے ان کو ہٹانا تھا. تو بہرحال 16 مہینے تک مسلمانوں نے جو ہے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، 16 یا 17 مہینے تک. پھر اس کے بعد اللہ کی طرف سے یہ حکم نازل ہوا. اب اللہ تعالیٰ جو ہے اسی پس منظر میں بات کہی جا رہی ہے. قد نرى تقلب وجهك في السماء، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کا چہرہ جو ہے وہ آسمان کی طرف بار بار پلٹے جا رہا ہے. یعنی بار بار اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف دیکھتے تھے، وہی کے انتظار میں تھے کہ کب اللہ کا حکم آئے گا. بعض روایتوں کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام سے کہا بھی کہ آپ اللہ سے درخواست کریں کہ ہمارا قبلہ جو ہے وہ بیت اللہ کی طرف ہو، کعبۃ اللہ کی طرف ہو. انہوں نے کہا کہ نہیں، میں تو یہ نہیں کر سکتا، میں تو اللہ کا ایک بندہ ہوں، جیسے آپ اللہ کے بندے ہیں. البتہ اللہ کے ہاں آپ کا بڑا مقام ہے، آپ اللہ سے دعا کریں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے خواہش تھی، بار بار اس کا انتظار رہتا تھا کہ اب کب جو ہے جبریل علیہ السلام یہ حکم لے کر آئیں کہ تم لوگ کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو. تو اس انتظار میں تھے. تو اللہ تعالیٰ اسی کی طرف اشارہ کرتے کہیں ہم آپ کے چہرے کو بار بار دیکھ رہے ہیں کہ آپ آسمان کی طرف جو ہے پلٹ رہے ہیں، یعنی اس امید میں کہ کون سا حکم نازل ہو. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم ضرور بضرور آپ کو اس قبلے کی طرف جو ہے لوٹائیں گے یا آپ کا رخ کریں گے جس سے آپ خوش ہو رہے ہیں. فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اب آپ جو ہے اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کر لیں. وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، آپ جہاں بھی رہیں، یعنی یہ نہیں کہ صرف مدینے میں، اب دنیا کے کسی کونے میں رہیں گے تو آپ کو اسی کی طرف رخ کرنا ہے. فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، تو سارے لوگ جو ہیں اسی کی طرف رخ کریں. وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ. اب جہاں تک رہا ان کا سوال، جو جن کو کتاب دی گئی یعنی اہل کتاب، وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، ان کو اچھی طرح سے یہ بات معلوم ہے
کہ اللہ ان کے پروردگار کی طرف سے یہ حق ہے، جو باتیں آئی ہیں، جو تعلیمات آئی ہیں، برحق تعلیمات ہیں، اس میں ذرا برابر جو ہے کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ ان کو معلوم تھا کہ یہ سچ ہے، برحق ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے یعنی موقع سے الگ الگ باتیں کہتے تھے۔ جب یہ حکم نازل ہوا کہ قبلہ جو ہے بیت اللہ کی طرف ہوگا، مسجد حرام کی طرف ہوگا، تو کہنے لگے کہ نہیں، یہ لوگ دیکھو ابھی قبلہ بھی بدل دیا، ہماری قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، اگر یہ لوگ ہماری قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تو ممکن تھا کہ ہم لوگ بھی جو ہے ان کی دعوت کو قبول کریں۔ اب جو ہے انہوں نے قبلہ بھی بدل لیا تو ہم لوگ کیسے ان کے دین میں داخل ہو سکتے ہیں؟ تو اس طرح سے جو ہے الٹی سیدھی باتیں، ہمیشہ ان کا رویہ یہی رہا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، اہل کتاب کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہے، جو حکم ان کو دیا جا رہا ہے وہ سب برحق ہے، ان کو جو ہے یہ جو باتیں کر رہے ہیں یہ خامخواہ کی باتیں ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے جو کچھ یہ لوگ کر رہے ہیں۔ جب یہ جو ہے جھٹلانے کے لیے جو بھی بہانے تلاش کریں، اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ اللہ ان کے اعمال سے بھی واقف ہے، ان کی نیتوں سے بھی واقف ہے، ہر اس جو ہے عمل سے واقف ہے جو یہ جھٹلانے کے لیے، نبی کو جھٹلانے کے لیے بہانے تلاش کر رہے ہیں۔ تو بہرحال اللہ کی طرف سے حکم جو ہے اس کے بعد کعبۃ اللہ کی طرف رخ کرنے کے لیے ہوا۔ اب قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے کعبے کو قبلہ مقرر کیا۔ اب پوری دنیا کے لیے ہدایت کا مرکز جو ہے وہ کعبۃ اللہ ہے، جہاں بھی رہے نمازوں میں مسلمان جو ہے اسی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے میرے ہاتھوں سے صحیح سبق لینا ہوگا۔